من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 17ویں پارے کا 7واں رکوع سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل کرے گا شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے، کیونکہ کافروں کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں. نیک عمل قابل قبول ہوگا اگر ایمان ہوگا تو فلا کفران لسعیہ، ہم اس کی اس محنت کو ضائع نہیں کریں گے، ناقدری نہیں کریں گے. مومن کے ہر عمل کی ہم قدر کرتے ہیں، مومن کے ہر عمل کی ہم قدر کرتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور جو بھی وہ عمل کر رہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں. ہر عمل لکھا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ اس عمل کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مزید انعام بھی عطا فرمائیں گے. اسی کو قدر بھی کہا گیا، یعنی اللہ پروٹوکول بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے اب اس بستی پر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ واپس نہیں آ سکتے، یعنی دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا اب وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے، چاہنے کے باوجود نہیں آ سکتے. موت کے وقت بھی لوگ فرشتے کی منتیں کریں گے کہ تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت، لیکن مہلت نہیں ملے گی. حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ظاہر ہوں گی. ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. پچھلے پارے میں 16ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں کہ حضرت ذوالقرنین وہ دنیا کے کنارے پہ گئے جو مشرق اور مغرب سے ہٹ کے تھا، شمال تھا یا جنوب تھا، دونوں میں سے کوئی ایک تھا. تو وہاں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو آپ ہماری ان سے جان چھڑوائیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کھڑی کر دی 2 پہاڑوں کے درمیان، سائیڈوں پر لوہے کی چادریں یوں جوڑ دیں اور اندر شیشہ پگھلا کر وہ ڈال دیا. تو وہ اتنی مضبوط ہے کہ اسے وہ یاجوج ماجوج توڑ نہیں سکتے. ہر روز کوشش کرتے ہیں، صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، اور ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے روشنی آر پار ہوتی ہے، تو کہتے ہیں باقی کل کریں گے. اب صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ دوبارہ دیوار اسی طرح پہلے کی طرح مرمت ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ ان کو ایک سزا مل رہی ہے کہ روزانہ توڑ رہے ہیں لیکن دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر جس دن اللہ چاہیں گے کہ یہ اب آ جائیں تو اس دن شام کو پھر یہ کہیں گے کہ اب باقی دیوار انشاءاللہ کل توڑیں گے. جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار وہیں رک جائے گی. اب اگلے دن وہاں سے آگے توڑیں گے، اور جب وہ ٹوٹ جائے گی تو اب یہ اس طرف آئیں گے جدھر انسان رہ رہے ہیں. تو یہ جو انسان ہوں گے ان کی طرف وہ اس تیزی سے آئیں گے جس طرح کوئی پہاڑی سے سلائڈنگ کرتا ہوا نیچے کو آ رہا ہو، اس تیزی سے یہ آئیں گے. اور یاجوج ماجوج کی جو تعداد ہے وہ انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، 9 گنا زیادہ ہے. یعنی اگر
دنیا میں 8 ارب انسان ہیں تو یاجوج ماجوج اس وقت 72 ارب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں سے جنگ ہوگی، اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج اتنی افراتفری پھیلائیں گے کہ انسانوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ کچھ سامان وغیرہ اپنا راشن لے کر اونچی بلڈنگوں میں چلے جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، وہ راشن بھی ختم ہو جائے گا، انسان تنگ آ جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ دعا کریں گے تو بیک وقت تمام یاجوج ماجوج پر موت طاری ہو جائے گی۔ لیکن اب موت کے بعد نیا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اتنی لاشیں کون اٹھائے گا؟ ایک بالش جگہ بھی زمین کی خالی نہیں ہوگی، پوری زمین پہ لاشیں ہی لاشیں۔ اب پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو پرندے آئیں گے، اور وہ پرندے ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنیں اونٹ کے گردن کی طرح ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں جا کر پھینک دیں گے۔ اب لاشیں تو اٹھ گئی لیکن بدبو بہت ہے۔ اب پھر دعا ہوگی تو پھر بارش برسے گی، خوب تیز بارش برسے گی جس سے پوری زمین صاف ہو جائے گی۔ اب یہ زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی۔ نبی علیہ السلام نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، حالانکہ تھوڑا سا دودھ تھا بکری کا، لیکن گھر کے تمام افراد بکری کا دودھ پی سکیں گے، اتنی برکت ہوگی۔ اور انار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے آدھے چھلکے سے لوگ چھتری بنا لیں گے، تو یہ برکتیں ظاہر ہوں گی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، بس اب سمجھ لو کہ اللہ کا سچا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ بہت قریب آ چکا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن کافروں کی آنکھیں جو ہوں گی وہ جھکی ہوئی ہوں گی، شرم کے مارے آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہے ہماری ہلاکت، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اس قیامت کے بارے میں تو ہم غفلت میں پڑے رہے۔ کیونکہ کافر کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں، مسلمان کہتا ہے کہ قیامت ہے، مانتا ہے اس کو، اور 1.25 لاکھ نبیوں کا یہی عقیدہ تھا، اسی کی دعوت تھی کہ توحید اور رسالت کے بعد بڑا عقیدہ آخرت کا، کہ مرنے کے بعد قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ کہیں گے کافر کہ ہم تو غفلت میں پڑے رہے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم خود ظالم تھے یعنی گنہگار تھے، جان بوجھ کے انکار کرتے تھے۔ انکم، اللہ فرماتے ہیں مشرکو سن لو، تم وما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس جس کی تم عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، یعنی تم بھی اور تمہارے بت بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ جتنے بت بنائے جاتے ہیں، مورتیاں بنائی جاتی ہیں، جن کے سامنے لوگ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ انتم لہا واردون، اور تم نے بھی جہنم میں پہنچنا ہے، سب پہنچیں گے۔ ایک مرتبہ جہنم سے سب کو گزرنا ہوگا، کافر تو وہیں رہے گا، لیکن مومن کیسے گزرے گا؟ کہ مومن کے لیے جہنم کی آگ ایسے ٹھنڈی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی تھی، اس طرح وہ بڑے آرام سے گزر جائیں گے، لیکن گزرنا سب کو ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بت اگر خدا ہوتے تو جہنم میں تو نہ جاتے نا، یہ تو جہنم میں جائیں گے اور پھر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن وہاں کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی ان کے کام آ جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ اگر آدمی سوچے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مر گیا وہ سنتا نہیں، تو کیا جہنم میں وہ سارے مردہ ہوں گے؟ زندہ ہی ہوں گے نا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنیں گے نہیں، حالانکہ سن رہے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ نہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے کام نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جو قبر والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اس سننے کی نفی نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے تو ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لے گئے، وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھیں، وہاں نبی علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا باقاعدہ، لاشوں کو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟
تو آپ میں عمر تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، زندوں سے بھی زیادہ یہ سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں سنتے ہیں، اور وہ جو سننے کی نفی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کو، نہ ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جس میں لوگوں کو بڑا متشابہ لگتا ہے، یعنی پریشان ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، لیکن لوگ مجھ سے پوچھتے نہیں، کیا لوگوں کو سمجھ آ گئی وہ آیت؟ مطلب یہ تھا کہ اس کا علم میرے پاس ہے، مجھ سے پوچھو، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر اور پھر دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ سے قرآن کریم کا علم عطا فرما کہ اسے قرآن کا مفسر بنا دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفسر عبداللہ بن عباس ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اس آیت کی، انکم وما تعبدون من دون اللہ، کہ مشرکو تم اور تمہارے بت یہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ فرمایا جب یہ آیت اتری تو مشرک بڑے پریشان ہوئے، وہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے، اس یہودی عالم کو جا کے بتایا تو اس نے کہا اگر میں وہاں ہوتا تو میں اللہ کے نبی کو جواب دیتا۔ انہوں نے کہا کیا جواب دیتے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں یہ کہتا کہ عزیر علیہ السلام کی بھی تو عبادت ہوتی ہے نا، یہودی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت عیسائی کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ مشرک بڑے خوش ہوئے، واہ جی واہ، دلیل مل گئی، ہمیں دلیل مل گئی۔ کیا دلیل مل گئی؟ کہ جی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے جہنم میں جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ مکہ والے یوں اچھل رہے جیسے آج کل لوگ اچھلتے ہیں، اور جی ہمیں دلیل مل گئی، کیا اموات غیر احیاء، یہ سارے مردہ ہیں، نبی جتنے ہیں سارے مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اور بھائی اس آیت میں نبی کا ذکر ہی نہیں، لیکن خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھی خوش ہو رہے تھے۔ اللہ نے ان کے جواب میں پھر یہ آیت اتاری کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ان نبیوں کے بارے میں ہم نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ تو جنتی ہیں۔ اب اگر کوئی نبی کی عبادت کرتا ہے تو اپنا قصور ہے اس کا، اس میں نبی کا تو قصور نہیں۔ تو بتا دیا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن نبی نہیں جائے گا، نہ کوئی فرشتہ جائے گا۔ جس طرح یہ خوش ہوتے ہیں اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں، بھائی اس آیت سے نبی تو مراد نہیں ہے نا۔ نبی کیوں نہیں مراد؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی بتا رہے ہیں جس طرح مشرکین مکہ خوش ہوئے، اللہ نے اگلی آیت اتار دی کہ ہم نے نبیوں کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنم سے دور رہیں گے۔ اسی طرح جب یہ اچھلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اموات غیر احیاء، تو ہم کہتے ہیں اچھلو نہیں، اللہ کے نبی نے تمہارا اس میں رد کر دیا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا نبیوں کو زندہ ماننا ہوگا۔ لا یسمعون حسیسہا، یہ جو نیک لوگ جنت میں جائیں گے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں ان کو کوئی تکلیف دہ آواز نہیں سننی پڑے گی۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی آہٹ، کوئی پریشانی، کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا کہہ دیا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے مزاج کے خلاف ایک جملہ بھی سننے کو نہیں ملے گا، جنت نام ہی اس چیز کا۔ پھر فرمایا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، جو ان کا جی چاہے گا ان کو وہاں ملے گا، جنتی کو جو اس کا جی چاہے گا وہ جنت میں ملے گا اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور یہ جو گھبراہٹ ہوگی نا، یعنی قیامت کے دن جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس سے وہ لوگ گھبرائیں گے نہیں، بلکہ فرشتے ان سے ملاقات کریں گے۔ یعنی موت کے وقت ان نیک لوگوں کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ ہم پر موت آ رہی ہے، بلکہ فرشتے ان کو آ کر ملیں گے اور ان کو سلام پیش کریں گے، اور
خوشی خوشی ان کو لے کے چلے جائیں گے اور ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے. کیا کہیں گے قیامت کے دن جب دوبارہ یہ زندہ ہوں گے؟ پھر کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی قیامت کا دن. یوم نطوی السماء، اللہ کہتے ہیں ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے، ساتوں آسمان لپیٹ لیے جائیں گے. قطعی السجل للکتب، جیسے لکھی ہوئی چیز کو لپیٹ لیا جاتا ہے. پرانے زمانے میں جب کوئی تحریر کسی کو بھیجنی ہوتی تھی، خط بھیجنا ہوتا تھا، تو وہ لکھ کر اسے پھر یوں رول کیا جاتا تھا اور اس کو بند کر دیتے تھے. جس طرح آج کل بھی ہم اخبار کو رول کر کے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، تو یوں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم آسمانوں کو یوں رول کر کے لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑ لیں گے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی بار بنایا تھا ہم دوبارہ بنا دیں گے. پھر وعدن علینا، اور یہ ہمارا سچا وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، یہ سب کچھ ہم کریں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی نصیحت کرنے کے بعد کہ سنو، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے جو اصل وارث ہیں وہ نیک لوگ ہیں. یعنی وقتی طور پر تو وراثت ملی ہوئی ہے، زمین کافروں کے پاس بھی ہے، ان کو بادشاہت بھی ملی ہوئی ہے، زمینیں بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن وہ اصل وارث نہیں ہیں. زمین کے جو اصل وارث ہیں وہ نیک لوگ ہیں. یعنی جب قیامت کے بعد فیصلہ ہوگا تو یہی زمین ہی تو ہوگی جو جنتیوں کو ملے گی. حدیث پاک میں ہے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس شخص کو ملے گی جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. ان فی ھذا لبلاغا، اس قرآن مجید میں اللہ کا پیغام ہے اس قوم کے لیے جو عبادت کرتی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت. جہان کتنے ہیں؟ 40,000 جہان ہیں. ہر جہان پہ ہمارے نبی کی رحمت ہے. اب وہ ہم سمجھ نہیں سکتے ان جہانوں کو. چند جہان جو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں. ایک جہان ہے عالم ارواح، جہاں صرف روحیں ہیں، وہ ایک جہان ہے، روحیں رہ رہی ہیں وہاں پہ. اب جب اللہ نے روحوں کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب سب خاموش تھے، کون جواب دے؟ تو سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی کہ اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. پھر نبی کا جواب سن کے باقیوں کو حوصلہ ہوا تو سب نے جواب دیا. پھر تو یہ نبی کی رحمت تھی کہ باقیوں کو حوصلہ ملا جواب دینے کا. پھر اسی طرح جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک جہان ہے. اس میں بچہ بن رہا ہوتا ہے، پل رہا ہوتا ہے، تو اس میں بہت ساری رحمتیں ہمارے نبی کی. اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح عورتوں کو حمل سے تکلیف ہوتی تھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی. میری طبیعت میں ذرا بھی بوجھل پن نہیں آیا، بلکہ پہلے سے زیادہ اچھی طبیعت ہو گئی. اور فرماتی ہیں میرے پیٹ میں جب میرا بیٹا محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو ایک تو میرے جسم سے خوشبو آتی تھی اور لوگ حیران ہوتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ جب میں گھر سے نکلتی اور دھوپ ہوتی تو آسمان پر بادل آ کے میرے اوپر سایہ کر دیتے تھے، اور میں چلتی جاتی تھی تو جہاں سے گزرتی وہاں کے پتھر اور درخت مجھے سلام کرتے تھے، اور اگر میرے پاؤں کے نیچے پتھر آتا تھا تو وہ نرم ہو جاتا تھا ریشم کی طرح. فرماتی ہے میں پانی لینے اگر کنویں پہ جاتی تھی تو مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جب میں وہاں پہنچتی تو پانی خود منڈیر پہ آ چکا ہوتا تھا. یہ اپنی ماں کے لیے رحمت. اور پھر دنیا میں آئے تو ہم سب کے لیے رحمت. پہلی امتوں کے لیے کتنے مشکل مسائل تھے کہ جس نے شرک کیا، بنی اسرائیل نے شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ نے کہا توبہ تب قبول ہوگی جب ان کو قتل کیا جائے. تو 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تب توبہ قبول ہوئی. اب یہ ہمارے لیے سزا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 100 سال بھی کافر ہو یا مشرک ہو، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ساری زندگی بھی شرک کرتا ہو، مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے، ہم معاف کر دیتے ہیں. اور پہلے حکم یہ تھا کہ پانی کے بغیر پاکی نہیں حاصل کر سکتے. اللہ نے ہمارے لیے پانی کے بجائے مٹی کو بھی پاک کر دیا، تیمم کر لو.
پہلے کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، جہاں گندگی لگی اسے کاٹ دو، وہاں دوسرا پیوند لگاؤ، صرف دھونے سے پاک نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے لیے رحمت للعالمین کی وجہ سے اللہ نے رحمت کر دی کہ کپڑا جتنا مرضی گندا ہو جائے تم اسے دھو کے نچوڑو، پھر دھو کے نچوڑو، 3 بار دھو کے نچوڑ دو، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی رحمتیں ہمارے لیے ہیں۔ قبر میں بھی آپ رحمت ہوں گے کہ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے دفنانے والے پیچھے ہٹتے ہیں تو منکر نکیر آ جاتے ہیں سوال کرنے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا۔ اب اس کے بعد ایک رحمت شروع ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، زیارت ہوتی ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان تو خوش ہو جاتا ہے، یہاں تک ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے، تو پھر میت جو نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عقیدہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے آخری رسول ہیں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا۔ پھر بخاری شریف میں حدیث یہ ہے کہ وہ 3 بار کہتا ہے ھذا محمد ھذا محمد ھذا محمد۔ اب علماء نے اسے بحث کی کہ 3 بار کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو یہ حلق کڑوا ہو جاتا ہے۔ پہلی امتوں کے حلق اب تک کڑوے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر کے پاس پہنچے تو کہا قم باذن اللہ، قبر پھٹی، بندہ باہر، تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کتنے 1000 سال پہلے کی بات۔ تو باتیں کرتے رہے، پھر کہا واپس چلا جا، وہ رونے لگ گیا، بھئی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں رو رہا کہ میں دوبارہ جا رہا ہوں، مر تو میں گیا ہوں تو دوبارہ میں جا رہا ہوں، رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اس وقت جب روح نکلی تھی اس وقت سے آج تک گلا کڑوا تھا، اب دوبارہ نکلے گی تو مزید کڑوا ہوگا، میں تو اسے رو رہا ہوں۔ تو اس امت پر، ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیا ہے کہ جو ہی فرشتے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے تو قبر والا کہتا ہے ھذا محمد، پہلی بار لفظ محمد کہتا ہے تو گلا وہ کڑواہٹ ختم اور میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو جب گلا میٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اور کیوں نہ میٹھا کر لوں، تو 3 بار کہتا ہے ھذا محمد ھذا محمد ھذا محمد، تاکہ میرا گلا میٹھا ہو جائے۔ تو یہ رحمت ہے آپ کی۔ پھر قیامت کے دن آپ شفاعت فرمائیں گے، یہ بھی رحمت ہے بہت۔ جو جہان ہماری سمجھ میں آتے ہیں وہ تو سمجھ آ سکتے ہیں، باقی 40,000 جہان ہیں، تمام جہانوں میں ہمارے نبی کی رحمت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے انما یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک اللہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو فقل آذنتکم علی سوا، تو میں تو تمہیں برابر برابر سمجھا چکا ہوں، یعنی جنت بھی بتا چکا ہوں، جہنم بھی برابر، دونوں چیزیں میں بتا چکا ہوں، دونوں راستے بتا چکا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ عذاب قریب ہے یا دور ہے، قیامت قریب ہے یا دور ہے، یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ تم جو بات چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اللہ سب کو جانتا ہے۔ تم سینے میں کوئی بات چھپاؤ اس کو بھی اللہ جانتا ہے، زبان سے ظاہر کرو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی تمہاری آزمائش ہو، لیکن یاد رکھنا یہ زندگی ایک وقت مقررہ تک ہے، بس جب تک اللہ نے موت رکھی ہے، اب پتہ نہیں کس کی موت کب ہے، اس وقت تک یہ امتحان ہے نا ہمارا، اس کے بعد تو پھر آگے رزلٹ شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یوں کہا رب احکم بالحق، اے ہمارے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ وَرَبُّنَا الرحمن، ہمارا جو رب ہے نا وہ رحمان ہے، المستعان، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر جو یہ کافر کرتے ہیں، یعنی جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو ہمیں اذیت پہنچاتے ہیں، ہم ان سے نہیں گھبراتے، ہم رب سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ہماری مدد فرما دے، تو ہم اپنے رب سے جو رحمان ہے اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ سیلاب کی وجہ سے جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی شہید ہو گئے، اے اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہو گئے پہلے سے اچھے گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہو گئے پہلے سے اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہو گئے پہلے سے اچھی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ تعاون کرنے والے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com